اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان اول یوم من شوال نادى مناد یا ایہا المؤمنون اغدوا الى جوائزکم ثم قال یا جابر جوائز اللہ لیست کجوائز ہؤلاء الملوک ثم قال هو یوم الجوائز اسعد اللہ ایامکم تقبل اللہ منا و منکم۔ تمام برادرانی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں عید سعید فطر کی مناسبت سے، اور یہ وہ دن ہے جسے حدیث کی تعبیر میں یوم الجوائز کہا گیا، یعنی ماہ رمضان میں اعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو توفیق اور سعادت نصیب کی، اس کے بعد پروردگار کے دسترخوان سے استفادہ کرنے کے بعد اب پروردگار کے بارگاہ سے آپ رخصت ہو رہے ہیں، تو پروردگار اب خالی ہاتھ آپ کو واپس نہیں بھیجے گا، بلکہ آپ کو رخصت کرتے ہوئے انعامات کے ساتھ بھیجے گا۔ اس لیے عید کے والے دن کو کیا کہا گیا؟ یوم الجوائز۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جابر روایت کرتا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جب ماہ شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، یعنی عید کا دن ہوتا ہے، تو آواز، ایک منادی کی آواز آتی ہے، اے مومنوں، اللہ اپنے انعامات کو لینے کے لیے آگے بڑھیے، حرکت کیجیے اپنے انعامات کو لینے کے لیے۔ تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے جابر، اللہ تعالیٰ کے انعامات ویسے نہیں ہیں جس طریقے سے دنیا کے بادشاہ انعام دیا کرتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہ کیسے انعام دیتے ہیں؟ آپ کو ایک کوٹھی دے دیں گے، ایک سواری دے دیں گے، آپ کو بینک بیلنس کے لیے کارڈ دے دیں گے، سارے سلسلہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کے جوائز دنیا کے جوائز سے فرق کرتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا جائزہ اور انعام یہ ہے کہ پروردگار کا قرب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، یہ انسان راضیتم مرضیہ کی منزل پر فیض ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے ہم نے جو پڑھی ہے، جہاں اور کتابوں میں ہے، دیکھیں ملا یحضر الفقی، وہاں پہ باب جو ہے باب صلاۃ العیدین ہے، وہاں پہ حدیث نمبر 1482 اور تحقیق علامہ علی اکبر غفاری کے مطابق حدیث نمبر 1478 ہے، اور دوسری حدیث اسی میں 1483 اور مرحوم غفاری کی تحقیق کے مطابق حدیث 1479۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ گزر رہے تھے کچھ لوگوں کے پاس سے، عید کا دن تھا، یلعبون و یضحکون، وہ ہنس کھیل کود رہے تھے، اپنی یوں سمجھے کہ عیاشی میں مصروف تھے۔ تو امام اپنے اصحاب کی جانب کو متوجہ ہوتے ہوئے، ان کو متوجہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان اللہ عز وجل جعل شہر رمضان مضمارا لخلقہ، کہ تحقیق پروردگار نے ماہ مبارک رمضان کو لوگوں کے لیے مسابقہ قرار دیا۔ یہ مسابقہ ہے، ماہ رمضان کیا تھا؟ مسابقہ تھا۔ یستابقون فیہ بطاعتہ الی رضوانہ، اس میں لوگ پروردگار کی اطاعت کرتے ہوئے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سبقت کرتے ہیں۔ فسابق فی قوم ففازوا، کچھ لوگ پروردگار کی بندگی کرتے ہوئے پروردگار کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ وتخلف آخرون فخابوا، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، تو یہ تو ان کو تو نقصان کر بیٹھے۔ اب امام فرماتے ہیں، امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، فالعجب کل العجب من الضاحک اللاعب فی اليوم، کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے ان ہنسنے والوں اور ان کھیل کود کرنے والوں، ان عیاشی میں مصروف لوگوں پر اس دن، جس دن نیکوکار کو ثواب دیا جاتا ہے اور جس میں کوتاہی کرنے والے نامراد رہتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ، امام معصوم قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اللہ کی، لو کشف الغطاء، اگر پردے ہٹا دیے جائیں، پردے ہٹ جائیں، تو لشغل محسن باحسانہ و مسیء باساءتہ، لشغلا بھی ملا ہے، لشغلا بھی ہے، کہ اگر پردے ہٹ جائیں تو یہ دیکھیں گے کہ نیکوکار
اپنے اس نیکی کے بدلے میں مشغول ہیں، وہ تو بڑے خوش و خرم ہیں، لیکن گناہگار جو ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہار ہیں، ناکام ہیں۔ یعنی وہ حقیقت، یعنی اس کا مطلب ہوا پہلی حدیث میں کیا کہا کہ عید الفطر کو کیا کہا؟ یوم الجوائز۔ اس حدیث میں کیا مولا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس میں نیکوکار کو ثواب ملتا ہے، جو کہ ماہ رمضان میں پروردگار کی بندگی کرتے ہوئے پروردگار کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، ان کو یہ انعام ملتا ہے۔ دیکھیں انعام، اس حدیث میں یہ نہیں بتایا تھا کہ انعام کیا ہے، کہا کہ یوم الجوائز۔ یہاں پہ کیا ہے؟ انعام کون سا ہے؟ بطاعتہ الی رضوانہ، ان کو پروردگار کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، ابھی یہ دو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، اب تیسری حدیث پہ آ جائیں۔ اسی جو ہے باب صلاۃ العیدین کی جو ہے، اس میں 1488 ہے، مرحوم غفاری کی تحقیق کے مطابق حدیث نمبر 1485۔ امام رضا سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مولا عید فطر والے دن کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں یوم الفطر کو کیوں عید کہا گیا؟ یہ حدیث میں فرماتے ہیں انما جعل یوم الفطر العید، کہ یوم الفطر کو یعنی یکم شوال کو عید قرار دیا گیا، العید لیکون للمسلمین مجتمعا، تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک اجتماع اور ایک اکٹھ کا انتظام کیا جائے، جس میں وہ کریں گے کیا؟ یجتمعون فی، اس دن میں وہ اکٹھے ہوں گے، ویبرزون للہ عز وجل، اور پروردگار کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ ابراز کریں گے۔ کس چیز کو؟ یعنی سب پکاریں گے پروردگار کو، فَيُمَجِّدُونَهُ عَلَى مَا مَنَّ عَلَيْهِمْ، تو پروردگار کی حمد و ثنا اور تمجید کریں گے۔ یعنی یہ یوم الفطر کو عید اس لیے قرار دیا گیا تاکہ لوگ اس دن اکٹھے ہوں، تاکہ پروردگار کی حمد و ثنا کر سکیں۔ کس بات پر؟ وہ جو پروردگار نے ان پر احسان کیا۔ احسان کون سے کیا عزیزو؟ ماہ رمضان میں پروردگار کے ہم لوگ مہمان تھے، اس نے ہمیں اپنے دسترخوان پر مدعو کیا، اس لیے کیا اذا اقبل علیکم شہر اللہ قد دعیتم الی ضیافت اللہ۔ خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ قد دعیتم الی ضیافت اللہ، آپ کو دعوت دی گئی ہے، مدعو کیے گئے ہو پروردگار کی مہمانی۔ دیکھیں پروردگار کے آپ مہمان ہو۔ اب جب کہ مہمان اس نے ہم پہ احسان کیا، اس احسان کے بدلے میں انسان کیا کرتا ہے؟ پروردگار نے ایک دن رکھا ہے تاکہ سب مسلمان اکٹھے ہوں، اکٹھے ہو کے پروردگار کی حمد و ثنا کریں۔ پس امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں فَيَكُونُ یوم عید، اسی وجہ سے کیا کہا گیا؟ یوم عید کہا گیا۔ وہ یوم اجتماع ہے، اجتماع ہے، اس لیے کہ عید میں کیا ہوتا ہے؟ اجتماع ہوتا ہے، سبھی مسلمان ماہ رمضان کی سعادت حاصل کرنے، روزے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ یوم فطر ہے، فطر کیا مطلب ہے؟ کھا پی سکتے ہیں۔ وہ یوم زکوٰۃ، اور زکوٰۃ فطرے کا دن ہے۔ وہ یوم رغبت، اور پروردگار کی جانب رغبت کرنے کا دن ہے۔ وہ یوم تضرع، اور تضرع کا ہے، ان کے ساری عاجزی پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا دن ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ پس پہلے یوم الفطر کو عید کیوں کہا گیا؟ چونکہ اجتماع ہو مسلمانوں کا، اس اجتماع میں پروردگار کی حمد و ثنا کی جائے۔ دوسری وجہ کیا ہے کیوں اسے عید قرار دیا گیا؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّنَ السَّنَةِ يَحِلُّ فِيهِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ، چونکہ یہ سال کا وہ پہلا دن ہے جس دن کھانا پینا آپ کے لیے جائز ہے۔ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ ماہ رمضان سے ہوگی۔ دیکھیں لِأَنَّ أَوَّلَ شُهُورِ السَّنَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ شَهْرُ رمضان، اہل حق کے نزدیک کہتے ہیں سال کو جو مہینے کی جو ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ماہ رمضان سے ہوتی ہے۔ پس پروردگار نے کیا؟ فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَكُونَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَجْمَعٌ يَحْمَدُونَهُ فِيهِ وَيُقَدِّسُونَهُ، پروردگار نے یہ پسند یہ کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک دن معین کیا جائے تاکہ اس میں وہ حمد و ثنا کریں۔ بس یہ ماہ رمضان کی سعادت، ماہ رمضان کی عبادت کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ایک دن کا خداوند نے انتظام کیا تاکہ یہ پروردگار کی حمد و ثنا کریں اس نعمت پہ جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس لیے سے کیا کہا گیا ہے؟ یوم
عید کہا گیا۔ پر عید کی کیا وجہ؟ ایک اس وجہ سے چونکہ یہ دن میں سب مسلمان اکٹھے ہوں تاکہ خدا کی حمد و ثنا کریں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس دن آپ کے لیے کھانا پینا کیا ہوگا؟ مجاز ہوگا اس دن سے۔ دیکھیں یہ تین حدیثوں میں کیا ملتا ہے کہ عید کا دن کیا ہے؟ بندگی کرنی ہے، پروردگار کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ اب آ جائیں ایک اور حدیث جو اس کے مقابلے میں سمجھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ عید کے دن تو ہمیں غم کرنا چاہیے، عید کے دن ہمیں خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہ حدیث بھی اسی ملا یادہ الفقی میں ہے۔ دیکھیں یہ حدیث جو ہے 1484 اس میں ہے، اور تحقیق علامہ غفاری کے مطابق یہ حدیث 1480 ہے، اور یہی حدیث تہذیب الاحکام میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 299، حدیث نمبر 870 ہے، باب صلاۃ العیدین۔ اس باب کی ترتیب کے مطابق حدیث نمبر 26 ہے۔ حدیث کیا ہے؟ دیکھیں اب تک حدیثوں میں کیا ہے، دیکھیں میں یہاں سے بھی پڑھ لوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ مولا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، یہ جو یوم ماہ مبارک رمضان کو خدا حافظی کرنے کی دعا تھی، 45 نمبر دعا میں دیکھیں، دقت کیجیے گا امام کیا فرماتے ہیں۔ اس ماہ رمضان المبارک کی سعادت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ خود نکتہ مہم ہے۔ دیکھیں امام زین العابدین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل واجبر مصیبتنا بشہرنا۔ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ جو مصیبت ہے، کون سی مصیبت عزیزو؟ ماہ رمضان کا چلا جانا، یہ دکھ و اندوہ کی گھڑی ہے، اس کے چلے جانے کا تدارک کیجیے، اے اللہ ہمارے لیے اس مصیبت کو ہمارے لیے ہلکا کیجیے۔ کس طرح سے ہلکا کرنا چاہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں وبارک لنا فی یوم عیدنا و فطرنا۔ پروردگارہ اس عید والے دن، عیدنا کون ہے؟ ہم اہل بیت کی عید ہے، یہ ہم مسلمانوں کی عید ہے، ہم مومنین کی عید ہے، ہم اہل بیت کی عید کون سی ہے؟ اس دن ہمارے لیے کیا کر دے؟ وبارک لنا، ہمارے لیے عید کے دن کو مبارک قرار دے۔ وَاجْعَلْهُ مِنْ خَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْنَا، یہ ہمارے لیے نہایت ہی اچھا دن قرار دے۔ پس امام نے کیا فرمایا؟ فی یوم عیدنا، عیدنا کہ ہم اہل بیت کی عید ہے۔ عید کیسے ہے؟ تاکہ یہ ہمارے لیے مبارک ہو، یہ ہمارے لیے اچھا دن ہو۔ دیکھیں یہاں پہ بھی لفظ عید استعمال ہوا ہے۔ آگے چلیں تھوڑا سا آگے، جو امام فرماتے ہیں اسی میں صحیفہ سجادے کے 45 نمبر دعا میں امام فرماتے ہیں اللہم انا نتوب علیک فی یوم فطرنا الذی جعلتہ للمؤمنین عیدا وسرورا۔ پروردگارہ ہم اس روز فطر کے دن تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یہ یوم فطر کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے میرے اللہ تو نے مومنین کے لیے اس دن کو قرار دیا ہے عید اور مسرت، سرور کا دن، خوشی کا دن۔ اے اللہ تو نے قرار دیا ہے، کن کے لیے عید قرار دیا ہے؟ مومنین کے لیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام زین العابدین۔ امام زین العابدین علیہ السلام کون ہیں؟ جو کہ کربلا کی مصائب جھیل کے آئے ہیں، وہ فرما رہے ہیں، جو کہ 35 سال اپنے بابا بزرگوار کو نہیں بھولے تھے۔ جب بھی کوئی منظر آتا تھا تو کربلا کی جانب رخ کر کے فرماتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ وہ امام زین العابدین کیا فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ یہ وہ دن ہے جس دن کو تو نے مومنین کے لیے عید اور مسرت اور خوشی کا قرار دیا ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نتوب علیکہ، توبہ کرتے ہیں۔ یہ دن خوشی کا ہے، لیکن خوشی کا معنی یہ نہیں ہے جناب کہ لہو واللعب میں آپ نے مصروف ہونا ہے، یہ توبہ کا دن ہے۔ دیکھو پر اس تعبیر میں صحیفہ سجادیہ میں بھی اس دن کو کیا کہا گیا؟ عید اور سرور کہا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک حدیث ہے جس میں بعض ہمارے عزیزان یہ سمجھتے ہیں، بعض بزرگان یہ سمجھتے ہیں، بعض ہمارے مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن تو ہمیں غم و اندوہ کرنا چاہیے، عید نہیں منانی چاہیے۔ وہ اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ما من عید للمسلمین اضحی ولا فطر، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو عید، چاہے عید اضحیٰ ہو یا فطر ہو، یہ نہیں آتی مگر یہ کہ وَهُوَ يُجَدَّدُ فِيهِ لِآلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حزن۔ جب بھی عید کا دن آتا ہے تو اہل بیت کے لیے
اہل بیت کے لیے غم تازہ ہو جاتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا قیل ولما ذالک، کیوں مولا یہ کیوں ایسا آپ کے فرما رہے ہیں، کیوں غم تازہ ہو جاتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں لأنہم یرون حقہم فی ید غیرہم۔ دیکھیں غم کے تازہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا حق ان کے غیروں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ امت مسلمہ کی تقدیر کن کے ہاتھوں میں ہے؟ اغیار کے ہاتھ میں ہے۔ اس امت مسلمہ کی تقدیر کس کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے تھی؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں۔ اس لیے جب اس کی دیکھیں، اسی کی شرح کی ہے مرحوم علامہ باقر مجلسی اعلی المقام، اس حدیث کو انہوں نے وہاں پہ لکھا ہے کہ حدیث مجہول ہے، سند کے لحاظ سے اس میں ہم بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا مضمون صحیح ہے۔ دیکھیں علامہ مجلسی فرماتے ہیں لأن حزنہم بضلالۃ الخلق، کیوں محزون ہیں؟ چونکہ لوگ بھٹک رہے ہیں۔ کس لیے لوگ بھٹک رہے ہیں؟ اب دقت کرنا، فإنہ انما وضع لیات الناس الی العام، عید کو کس لیے رکھا گیا کہ سب لوگ امام کے پاس ہیں۔ جب امام کے پاس ہیں، امام سے سیکھیں گے مواعظ، احکام اور معارف سیکھیں گے۔ جب اہل بیت علیہم السلام یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا جو منصب تھا، یہ جو عہدہ تھا، یہ کن کے ہاتھ میں اب ہے؟ غیر کا، یعنی اقتدار امام کے ہاتھ میں نہیں ہے، ظاہری اقتدار کی بات ہو رہی ہے، معنوی اور باطنی اقتدار میں تو کسی کو محتاج ہی نہیں ہے، ظاہری امت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب یہ ایسا وہ دیکھتے ہیں وَإِنُّ صَارَ سَبَبًا لِمَزِيدِ ضَلَالَةِ الْخَلْقِ، اس لیے کہ جب جو ریل کا جو ڈرائیور ہے وہ جب منحرف ہوگا تو اس پٹڑی سے چلنے والی ٹرین اس کو بھی انحراف کی طرف لے جائے گا، وہ بھی بھٹکتی جائے گی۔ چونکہ یہ جتنا عرصہ بڑھتا جائے گا کہ یہ غیروں کے ہاتھ میں جب اقتدار رہے گا، ظاہری یعنی امت کی باغ دوڑ غیروں کے ہاتھ میں ہوگی، جتنا عرصہ یہ بڑھتا جائے گا لوگ زیادہ گمراہ ہوتے جائیں گے، اور یہ وہ ہستی ہیں جو کہ امت کی گمراہی کو برداشت تو نہیں کرتی۔ میرے عزیزو یہاں پہ کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، خوشی کریں لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ غم بھی نہ بھولیں۔ آپ مجھے بتاؤ وہ شیعہ کیسے غمناک نہ ہو جس کا امام ایک زمانے سے پردہ غیبت میں ہے؟ یہی تو وجہ عید کے دن آپ کیا کام، دو کام اہم کرتے ہیں۔ ایک امام حسین علیہ السلام کی زیارت، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین وعلی المستشہدین بین یدیہ، اس امام حسین علیہ السلام کو عید کے دن بھی آپ یاد کر رہے ہیں۔ اور دوسرا آپ کسے یاد کر رہے ہیں عزیزو؟ عید کے دن مستحب ہے دعائے ندوہ پڑھنا۔ آپ یہ فرماتے ہیں این سبب المتصل بین الارض والسماء، وہ میرا امام کہاں ہے؟ یہ امام کو آپ پکار رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ وہ شیعہ کا دل کیسے غمگین نہ ہو جس کا امام غیب میں ہو؟ آپ مجھے بتاؤ، آپ معاشرے میں بھی یہی تو ہوتا ہے، جب خوشی کا دن ہوتا ہے تو کہتے ہیں کاش ہمارا فلاں عزیز ہوتا، کاش ہمارا فلاں بزرگ بھی ہوتا، کاش ہمارا والد بھی عید پہ ہوتا، کاش میرا بھائی بھی ہوتا۔ سب عید کے دن اپنے عزیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں حدیثوں میں ملتا ہے کہ عید کے دن اپنے امام زمانہ کو یاد کرو، عید بھی پڑھو، عید سے پہلے، عید کے بعد، کسی ٹائم عید کے دن اپنے امام زمانہ کے ساتھ بھی خلفت کرو، امام زمانہ کو بھی بلاؤ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان۔ آپ پورا ماہ رمضان یہی تو دعا پڑھتے تھے عزیزو۔ دعا افتتاح میں آپ کیا پڑھتے تھے؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، ہم تمنا یہ کرتے ہیں کہ اس دولت کریم، اس حکومت کی تعز بہا الاسلام و تذل بہا النفاق، تذل بہا الاسلام، اسلام کو عزت ملے گی۔ اور پھر آپ شکوہ بھی کرتے ہیں پروردگار کی، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، ہمارے امام غیب ہیں۔ عزیزو جس کا امام غیب ہو اس کو تو دل تو دکھ ہی رہے گا، اس کا دل تو غمناک رہے گا۔ لیکن وہی اہل بیت علیہ السلام نے جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جناب علی ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے، وہی فرماتے ہیں کہ اس دن آپ نے خوشی بھی منانی ہے۔ خوشی کیسے منانی ہے؟ اس لیے کہ یہ انعام کا دن ہے۔ خوشی کیسے منانی ہے؟ پروردگار کی بارگاہ میں تضرع کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے۔ اچھا خوشی کے دن میں کیا ہوتا ہے عزیزو؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ غسل کرتے ہیں۔ غسل تو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی مستحب ہے۔ خوشی کے دن آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کو ملتے ہیں۔ کیا رشتہ داروں کو صلہ رحمی کرنا گناہ ہے؟ کیا مومنین کو اطعام اور اکرام کرنا گناہ ہے؟ یہ سب اچھی چیزیں ہیں۔
عید کے دن، لہٰذا عید کے دن یہ جو کہا گیا ہے کہ دل غمناک ہو، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا دل تو ہمیشہ غمناک ہونا چاہیے، نہ کہ صرف عید کے دن کی بات ہو رہی ہے، پورا سال آپ غمناک رہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ امام کی خدمت پہنچ نہیں پا رہے ہیں، پورا سال غمگین رہنا چاہیے، پورے مومن کی پوری زندگی دلی طور پہ دکھی ہونا چاہیے اس بات پر کہ قیامت دن میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے کہا کہ جس طریقے سے آپ کو وعید کا خوف ہو، وعدے کی بھی امید رکھنی چاہیے، جہنم کے عذاب کا بھی خوف ہونا چاہیے، اور پروردگار کے بہشت کی نعمتوں کا بھی آپ کو آرزو رہنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے۔ پس دل میں غمناک ہونا ایک مطلب ہے، لیکن آپ عید نہ منائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ عید میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ العیدین ہے، تمام ہماری حدیث کتابیں دیکھ لیں، وہاں پہ ایک باب باقاعدہ آپ کو ملے گا، باب صلاۃ العیدین، باب صلاۃ العیدین، نماز عیدین، نماز پڑھنی ہے آپ نے، خدا سے دعا مانگنی ہے، امام زمانہ کو یاد کرنا ہے، مولا امام حسین سید الشہداء کو یاد کرنا ہے۔ عید کے دن آپ نے یہ پیغام دینا ہے کہ یا امام زمانہ، ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں تاکہ آپ کا جلد از جلد ظہور ہو جائے۔ یہ تو اجتماع ہے مومنین کا، یہ تو عید ہے مومنین کے لیے، تب سب اکٹھے ہوں، سب خدا کی بارگاہ میں کیا کہا گیا؟ فَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ، دیکھیں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ امام زمانے کے ظہور کے لیے دعا کرو۔ عزیزو، عید کے دن سے کون سا بڑھ کر دن ہوگا جس دن ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے؟ لہٰذا انسان غمناک ہوتا ہے، اندوہناک ہوتا ہے، محزون ہوتا ہے، اس کا دل دکھی ہے اس بات پر کہ سبھی کو تو دیکھ رہا ہے لیکن اپنے امام زمانہ کی زیارت سے محروم ہے۔ یہ تو مومن ہمیشہ، اس کے تو 24 گھنٹے غمناک ہیں۔ اس سے بالاتر، اس سے ہٹ کے عزیزو، ان دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کبھی قرآن کو جلایا جا رہا ہے، کبھی فلاں شیعہ کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اس سے بالاتر اسی ماہ مبارک رمضان، حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ حرم امن الہی ہے، روزے کی حالت میں دن دہاڑے ہمارے عزیزوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ کیا یہ غم ہوتے ہوئے کوئی خوشی منا سکتا ہے؟ خوشی میں کیا کرنا ہے؟ خوشی کا اظہار آپ نے کیسے کرنا ہے؟ او خدا کی بارگاہ میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنی ہے، آپ نے دعائے ندوہ پڑھنی ہے، آپ نے تصویر بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پڑھنی ہے، اپنے مومنین کی دیکھ بھال کرنی ہے، اپنے اعزاء و اقرباء کے لیے صلہ رحمی کا فریضہ انجام دینا ہے۔ یہ ساری باتیں جتنی کرتے جاؤ گے، یہ حسن اہل بیت کام ہوتا جائے گا عزیزو۔ آپ کے دلوں میں جب نرم ہو جائیں گے، دلوں میں ایک دوسروں سے ملاپ ہو جائے گا، میل جول آپ کا جب جتنا بڑھتا جائے گا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے مقدمات فراہم ہو جائیں گے۔ ہم بھی دعا گو ہیں، پروردگارہ یہ ماہ رمضان گزر رہا ہے، یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان نہ ہو۔ میرے اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تو ہماری عبادتوں قبول کرے، لیکن پروردگارہ اس ماہ رمضان میں روزے رکھنے والی شخصیات، اس ماہ رمضان میں شہید ہونے والے مظلوم امام امیر المومنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، میرے اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و آبرو کا ہمارے ماہ مبارک رمضان میں جو ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے جو اس قابل ہی نہیں ہے، میرے اللہ ہمارے کوئی عمل اس قابل نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، لیکن ہمارا دل تیری محبت سے، تیرے اولیاء سے، تیرے نمائندوں سے، تیری حجت خدا سے مملوء ہے، مالا مال ہے۔ میرے اللہ، اس محبت کے صدقے میں، اس معرفت کے صدقے میں، ہر وہ چیز میرے اللہ جو تیرے نزدیک قابل اعتماد ہے، اس کو ہم واسطہ بناتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا، یا اللہ عید کے دن کو جس طریقے تو اپنے اولیاء کو انعام دیتا ہے، ہم گناہ گاروں کو بھی انعام دیتے ہوئے اپنی خوشنودی عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں آئندہ سال بھی اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کی سعادت نصیب فرما۔ میرے اللہ، جو اس عید کے دن تیرے اولیاء نے تیری خدمت میں دعائیں کی ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ملتی ہے عید کے دن، تیرے اولیاء اور تیرے پاکیزہ بندوں نے تو اس عید کے دن جو کچھ بھی مانگا میرے اللہ تا روز قیامت مانگیں گے، میرے اللہ وہ ہم گناہ گاروں کو بھی عطا فرما۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔